جو 26ویں آئینی ترمیم کی کریشن ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے رولز کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے ان ججز کو آئینی بینچ کے لیے چنا ہے لیکن رولز نہیں بنائے، کیونکہ رولز میں پابند ہو جاتے ہیں ججز، پھر مسائل بڑھتے ہیں۔ تو یہ مخصوص نشستیں تقریباً 78 بنتی ہیں نیشنل پروونشن، یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرا ہے، وہ نہیں ہو رہا، اور اپنا جو ہے وہ کیس لگا لیا ریویو کا، نظر ثانی کا۔ دیکھیں جی، آج آئینی بینچ جو 26ویں آئینی ترمیم کی کریشن ہے، اس نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، اور مائنڈ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے رولز کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ جو جج ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے۔ آئین میں حکومت نے ان ججز کو آئینی بینچ کے لیے چنا ہے۔ رولز کسی بھی سسٹم کو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کو آرٹیکل 191 اے کی کلاس 6 کے تحت، سبس کلاس 6 کے تحت بنانے چاہیے تھے رولز، لیکن رولز نہیں بنائے، کیونکہ رولز میں پابند ہو جاتے ہیں ججز، پھر مسائل بڑھتے ہیں۔ آج 3 درخواستیں سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی اور حامد خان کی طرف سے دائر ہوئی تھیں، اور ان پہ فیصلہ آیا ہے۔ معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 جولائی پچھلے سال سپریم کورٹ کے میجارٹی ججز نے کہا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کی ہیں، کیونکہ 8 فروری کو لوگوں نے ان کو جو مینڈیٹ دیا ہے، جو فارم 47 کے علاوہ بھی فارم 45 کے ساتھ لوگ جیتے ہیں، تو یہ مخصوص نشستیں تقریباً 78 بنتی ہیں نیشنل پروونشن، یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، لیکن نہیں دی گئیں۔ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور یہ بھی بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایک فیصلہ جس کو الیکشن کمیشن 1 سال سے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، اس پہ عمل درآمد کروائے، توہین عدالت کی کارروائی شروع کرائے، وہ نہیں ہو رہا، اور اپنا جو ہے وہ کیس لگا لیا ریویو کا، نظر ثانی کا۔ اب نظر ثانی کے کون سے جج لگائے گئے سب کو پتہ ہے۔ 3 جو درخواستیں جیسے میں نے بتایا وہ اپلیکیشن ہے۔ ایک اپلیکیشن تھی بینچ پہ اعتراض کہ یہ جو بینچ ہے یہ نظر ثانی کی سماعت نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ بینچ 26ویں آئینی ترمیم کی کریشن ہے، پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو، پھر آپ یہ مخصوص نشستوں کے کیس کو سنیں، اس میں جو نظر ثانی ہے اس کو سنیں۔ تیسرا ہے کہ لائیو سٹریمنگ اس کیس کی، اگر یہ کیس چلانا ہے تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو۔ تو آج لائیو ٹیلی کاسٹ والی جو درخواست تھی وہ الاؤ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، 26 تاریخ سے جو ہیئرنگ ہوگی مخصوص نشستوں کے کیس میں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی، یعنی عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے گھر میں بیٹھ کے۔ 2 جو درخواستیں تھیں جو بینچ پہ اعتراض تھا، اور میرا خیال ہے کہ بینچ پہ اعتراض بڑا جینون تھا۔ بینچ پہ ایک اعتراض یہ تھا کہ 13 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، مین فیصلہ، اب 11 جج کیسے سن سکتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ نہیں، 2 جج جو ڈسمس کر کے چلے گئے ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے۔ دوسرا جو سب سے اہم اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ آتھر جج منصور علی شاہ، اس کے علاوہ 5 جج جو اس وقت سپریم کورٹ میں اویلیبل ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب کیوں اس کا جواب آئینی بینچ نے نہیں دیا کہ ان 6 ججز کو کیوں نہیں لکھا آئینی بینچ کے سربراہ نے جوڈیشل کمیشن کو کہ ان کو ایڈ کریں تاکہ وہ اس کیس کی سماعت کریں۔ تیسرا یہ تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے کہ جی ترمیم غلط ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ مخصوص نشستوں کا کیس سنیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ وہ ترمیم بعد میں قلعدم اگر ہوتی ہے، جس کے چانسز نہیں ہیں، اور پہلے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں مخصوص نشستوں کا، تو یہ افیکٹ ہوگا۔ یہ بھی ایک اچھی یعنی درخواست میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریزنیبل آبجیکشن تھا اور ریزنیبل استدعا تھی کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سنیں۔ 28 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن تھی ان میں نوٹس ہو گئے تھے، کیوں نہیں کیے گئے؟ پھر اس کیس کو کیوں نہیں سنا گیا؟ مخصوص نشستوں کا کیس اس وقت زبان زد عام ہے کہ جی یہ فیصلہ اس وجہ ضروری ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ نون اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی، کہ جی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد 27ویں ترمیم کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا 27ویں ترمیم کے لیے ہو رہا ہے؟
تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ورکنگ ہے اس کی ٹرانسپیرنسی پہ ہو رہا ہے کہ ایک سائڈ کے ججز جو 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں وہ ان ججز کو اہم کیسز میں نہیں بٹھانا چاہتے، وہ جج جو موجودہ نظام پہ کوئی کوشچن کر سکے، جن سے حکومت کمفرٹیبل نہیں. یہ حکومت نے نہیں ان ججز کو ایکسکلوڈ کیا، ان ججز کو آئینی بینچ نے شامل کرنے سے انکار کیا. آئینی بینچ جو ہے وہ جو 11 رکنی آج جس نے فیصلہ کیا وہ ڈائریکشن دیتا جوڈیشل کمیشن کو کہ آپ 6 ججز منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر من اللہ، اس کے علاوہ جسٹس عرفان سادات، ایون چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی، ان کو شامل کریں. تو پابند تھا جوڈیشل کمیشن جوڈیشل آرڈر کے، اور وہ ان کو کرنا پڑتا. اور ایٹ لیسٹ اگر جوڈیشل آرڈر اس طرح نہ ہوتا، کم از کم جس طرح فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے کہا گیا کہ جی اپیل کا حق دیا جائے اور پارلیمنٹ کو معاملہ ریفر کیا گیا کہ 45 دن میں آپ کریں، تو یہ بھی آپ کیا جا سکتا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجیں، کیس ایڈجرن کریں. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جلدی کی جا رہی ہے. امین الدین خان صاحب جو بینچ کے سربراہ ہیں وہ جلدی میں ہیں. اصولاً تو دیکھا جائے تو جو 26ویں آئینی ترمیم کا میجارٹی فیصلہ ہے اس میں ایک پیراگراف امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف آئے. یہ وہ 2 جج ہیں جنہوں نے کہا تھا مخصوص نشستوں کے کیس میں کہ اگر فیصلہ غیر آئینی ہو تو ادارے پابند نہیں ہیں اس پہ عمل درآمد کریں. یعنی انہوں نے انسٹیگیٹ کیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دیں، میجارٹی فیصلے پہ عمل درآمد نہ کریں. ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کی آبزرویشن ہے کہ امین الدین خان اور نعیم افغان، ان 2 ججز نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے. اور انہوں نے یہ مناسب، یہ جو ایک انسٹیگیٹ کیا ہے ایک ادارے کو کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ آبزرویشن ہے امین الدین خان صاحب کے خلاف. امین الدین خان صاحب اس آبزرویشن کے خلاف ریویو بھی جو ہے وہ خود ہی سنیں گے، تو وہ تو ان کی ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ کی ورکنگ میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو یہ جو مرضی فیصلہ کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ منصور علی شاہ، منیب اختر، ان کو ججز کیوں نہیں ایڈ کر رہے. اصل مسئلہ یہ ہے جس کا سوال کا جواب ابھی تک نہیں آ رہا کہ یہ جو 5-6 جج جو اوریجنل بینچ کا حصہ تھے، ریویو یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے. ریویو میں اگر نئے جج بیٹھیں گے تو پھر وہ ریویو نہیں ہوگا، پھر وہ اپیل ہوگی. ریویو کا سکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں 1% بھی ریویو الاؤ نہیں ہوتا، اور اپیل میں تو سارا کیس کھل جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا انفارچونیٹ ہے کہ سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز جو ہیں وہ جس نظام کے بینیفیشری ہیں اس میں وہ حکومت جو چاہ رہی ہے اسی طرح ہی چل رہا ہے. اب یہ جو 11 رکنی بینچ ہے اس میں کچھ وہ جج بیٹھے ہیں جو اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو ان کی کوئی اہمیت، ان کا کوئی سٹیٹس نہ ہوتا. اب یہ امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، محمد علی مظہر آئینی بینچ کی کمیٹی کا حصہ ہیں، جمال مندخیل آئینی بینچ کی کمیٹی کا حصہ ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اگر یہ آئینی بینچ 26ویں ترمیم نہ ہوتی، آئینی بینچ نہ بنتا. محمد علی مظہر اگلے امیدوار برائے نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، وہ اسٹرانگ امیدوار ہیں. اگر 26ویں ترمیم نہ آتی وہ نہ بن پاتے چیف جسٹس پاکستان. امین الدین خان صاحب آئینی بینچ کے ہیڈ ہیں، 15 جج ان کے وہ بینچ بنا سکتے ہیں ان کے، اور بینچ کی تشریح جو دوسرے جو چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. سارے اختیارات تو امین الدین خان کے پاس ہیں. اسی طرح جمال مندخیل اگلے آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ سارے بینیفیشری ہیں. کچھ ججز وہ ہیں جن کو موجودہ حکومت کی مدد سے سپریم کورٹ میں لایا گیا، وہ ہیں. تو اور کچھ جیسے میں نے بتایا، تو یہ کچھ ججز کا ایک تاثر یہ ہے کہ انہوں نے پرسنل جو اپنے مفادات کہیں یا جو بھی کہیں اس کی وجہ سے ان ججز جو ڈسینٹنگ وائسز ہیں ان کو سائڈ لائن کیا. یہ حکومت کو ہم نہیں بلیم دے سکتے، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ 26ویں ترمیم میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. 26ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا گیا کہ جی وہ بتائیں کہ آئینی بینچ میں کون سے جج شامل ہوں گے جو آئین کی تشریح کر سکتے ہیں. تو اس میں ہوا یہ کہ حکومت کے ساتھ مل کے امین الدین خان صاحب نے اپنے آپ کو ووٹ دے کے آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے. پھر حکومت جن کا چاہتی تھی کہ جی یہ بندے، یہ جج جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ کے حصوں ان کو شامل کیا گیا. تو اس وقت بہت ہی انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی
ورکنگ پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک اچھی بات ہوئی کہ لائیو سٹریمنگ ہوئی, اب لوگ دنیا بھی دیکھے گی کہ آئینی بینچ کیسے ورک کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آئینی بینچ میں جو ہم پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ میجارٹی ججز خاموش رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب ووٹنگ ہوگی تو ان کے پاس میجارٹی ہے, میجارٹی ان کے حق میں ہے, جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے. تو عجیب سی صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کریڈیبلٹی اس وقت تک سپریم کورٹ کی نہیں بنے گی جب تک ڈسینٹنگ وائسز کو بھی بینچ کا حصہ نہیں شامل کیا جائے گا. اگر وہ جج جو موجودہ نظام کو کویسچن کر سکیں اور وہ بھی جینون کر سکیں. اب منصور علی شاہ پہ یہ وہی منصور علی شاہ تھے جنہوں نے عمران خان کی پٹیشن ریجیکٹ کی نیب لا امینڈمنٹ. اب منصور علی شاہ نے صرف ایک مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ کیا تو اس کو شامل نہیں کیا گیا. تو یہ جو ہے کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز کو بینچ سے ایکسکلوڈ کرنا, یہ صرف حکومت نہیں ہے, اس میں سپریم کورٹ کے ججز کا اپنا رول بھی ہے. اور سب سے بڑا رول یحییٰ افریدی صاحب کا ہے. انہوں نے اپنے ذات کے لیے تو جو بھی کریں کیا, یا جو انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کیا کیا, انہوں نے انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اس کا امیج بہتر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں, انہوں نے سب کچھ سرنڈر کر دیا آئینی بینچ کے سامنے. اور آئینی بینچ جو ہے وہ ایک لائک مائنڈیڈ بینچ ہے حکومت کا, اور اس کا کنڈکٹ آپ کو 6 مہینے بتا رہا ہے کہ حکومت سب سے زیادہ اس وقت خوش ہے آئینی بینچ سے ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی کسی معاملے میں کسی چیز میں کوئسچن نہیں کیا جا رہا, تو ان کو وہ کمفرٹیبل ہے. دیکھیں جی, آج تقریباً 2-3 مہینے بعد فواد چودھری کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. ایک کیس کی ہیئرنگ تھی اڈیالہ جیل میں, اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے وہ بات کی ہے کہ جی آپ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ سوال اٹھاتے ہیں, تو فواد چودھری کی طرف سے یہ تھا کہ جی میں نہیں, مجھے سب سے پہلے برداشت نہیں کیا جاتا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ ہے پتہ کہ اگر فواد چودھری کو ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا پی ٹی آئی کے, تو سارا نیریٹو فواد چودھری نے بنانا ہے, سب کچھ میڈیا اس کے ارد گرد. تو اس وقت جیلسی فیکٹر یہ بھی ہے, اور سب سے بڑا چیلنجنگ ٹائم بھی پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا. اگر فواد چودھری جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے تو پھر 6 مہینے انہوں نے قید کیوں کاٹی, انہیں کس چیز کا انہیں جیل میں رکھا گیا؟ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اگر وہ چاہتے تو وہ منسٹر بھی بن سکتے تھے, وہ ان کو فارم 47 سے جتوا بھی لیا جاتا. لیکن آخری ٹائم تک یہی بات ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور سیاست لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو لوگ جب عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور فواد چودھری نے اس کی پرائز پے کی ہے جس طریقے سے وہ. اب جو ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اس میں جو یہ ایک تو یہ ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسٹریٹجی کا فقدان ہے, اور عمران خان صاحب کو جو لوگ ملتے ہیں وہ فواد چودھری صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو صحیح پکچر نہیں دیتے. اس وقت حالات کا جو فواد چودھری نے عمران خان کو کہا کہ جی ہمیں ایک اپوزیشن کا الائنس بڑا ضروری ہے, اپوزیشن کی الائنس نہیں ہوگا تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا. دوسرا, بڑا کھل کے فواد چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو رفٹ بنی ہے اس کی ذمہ داری, اس کے قصوروار خود پی ٹی آئی ہے. مولانا فضل الرحمان کو دور کرنے کی جو ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ مولانا کے ساتھ سیٹنگ ہو. تو ان کا یہی تھا عمران خان, جو فواد نے یہی بات کی عمران خان صاحب کو کہ جی اگر آپ نے چیزیں کرنی ہیں معاملات, تو آپ کو اپوزیشن کے ساتھ ہی الائنس کرنا ہوگا, ایک ماحول بنانا ہوگا, تب ہی. اس وقت پوزیشن آپ کی نہیں ہے. ٹھیک, تو برکف اب دیکھتے ہیں پھر جب ملاقات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ عمران خان, فواد چودھری کی دوبارہ انٹری ہو گئی ہے پی ٹی آئی میں اور عمران خان سے. اور عمران خان صاحب کا یہ ایک ہے خاصا کہ وہ جب بندہ جو ان سے ملے تو وہ اتنے زیادہ ان سے گلے شکوے نہیں کرتے, انہوں نے وہ ساری باتیں سنی. دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو اطلاعات بھی ہیں کہ عمران خان چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے سخت ناراض. 2-3 دفعہ جو لوگ ملے ہیں اس ہفتے میں, وہ بتاتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کوئی اچھے تاثرات نہیں ہیں. اچھا انہوں نے نہیں, ان کو اچھے, یعنی ان کا جو تبصرہ تھا گنڈا پور صاحب کے لیے وہ کوئی اچھا نہیں تھا. اب اس کی ایک وجہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کیونکہ گنڈا پور صاحب کے خلاف ہیں تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور کل ہم نے دیکھا, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی اگر کسی معاملے میں سیم پیج پہ آئی ہیں تو وہ گنڈا پور کے حوالے سے آئی ہیں کہ گنڈا پور
سے کچھ بھی نہیں ہوا. 26 نومبر کے بعد جو ایک ماحول اگر ایک خیبر پختونخوا کی حکومت تھی, وہ آج 80 سے 78 لوگوں کی ضمانتیں ہوئی جو 26 نومبر میں گرفتار ہوئی. یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی اگر گنڈا پور کوئی کسی قسم کا پریشر بناتے, وہ پریشر بنانے میں ناکام رہے. اب یہ ہے کہ آج بتایا جا رہا ہے کہ ابھی گنڈا پور جو ہیں وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں عمران خان سے ملنے. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان انہیں کیوں ناراض ہیں, کیا کہتے ہیں کہ کس وجہ سے گنڈا پور کا فیلئر ہوا. کیونکہ گنڈا پور ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے. اور بظاہر یہ ایک بات حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو انڈیا پاکستان کی یہ جو 6 دن کی وار ہوئی ہے, اس کے بعد ایک سٹرانگ ہوئی ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, ان کو اب ضرورت ہی نہیں ہے ایز سچ کی مذاکرات کی, وہ ایک سٹرانگ پوزیشن میں ہے. اور مذاکرات پی ٹی آئی کو, یہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات تبھی کامیاب ہیں جب اب پولیٹیکل لوگوں کو شامل کریں گے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کروں گا. اگر ان سے آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیک کرے گی مذاکرات کو, لیکن نون لیگ کم از کم نواز شریف کی رضامندی کے ساتھ ہی معاملہ چلے گا. ایک چیز میں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی اگر 1 پیج کمٹمنٹ ہے تو وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو ادراک ہے کہ جب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ الحاق کیا یا جو بھی حکومت دی تو اس کے بڑے سویر قسم کی ریپرکشن آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی کا فقدان پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے. اور آج جو کل عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ دیا, یعنی ایک اعزاز دیا گیا, اس پہ انہوں نے کہا جی کہ ان کو بادشاہ سلامت ہی بن جانا چاہیے. تو وہ جو طنز تھا اس پہ بھی آج انصار عباسی صاحب کی خبر تھی. اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں خصوصاً برسٹر گور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک برج کا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ فرسٹریٹ ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اس طرح کی گفتگو ہے, یہ جو ہم چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, یہ خراب ہو جاتی. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایک پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے, اسے ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. نون لیگ جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی. میرا خیال ہے کہ اگر نون لیگ کے ساتھ ڈائریکٹلی بات چیت, کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل تو نہیں ہے نون لیگ کو پولیٹیکلی اس وقت بالکل وہ کہیں بھی نہیں ہے. بے شک وہ الیکشن حکومت کرتے رہے, انہیں بھی معلوم ہے کہ جب تک یہ جو مظلومیت کا کارڈ ہے پی ٹی آئی کا, یہ جب تک رہے گا, جب بھی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے پی ٹی آئی پورے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی. اس کا حل یہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ جو ہے ان کے ساتھ معاملات کی جائیں. تو یہ اور کچھ خدشات بھی ہیں پی ٹی آئی کو, جس طرح مولانا رانا ثناءاللہ نے بھی کہا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ آئیں اور سارے لوگوں کو جیل بھیجیں. تو یہ خطرہ بھی ہے کہ اگر عمران خان آ گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ایک تو لیڈرشپ جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی اچھی طریقے سے بنائیں, سیاسی لوگوں سے بھی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کریں اور چیزیں ٹھیک کریں. فی الحال اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. کچھ باتیں تھیں کہ جی شاہ محمود قریشی کو چھوڑ دیا گیا, ہاسپٹل ٹرانسفر کیا گیا, تو وہ کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے. سعد رفیق بھی ان کو ملے ہیں. کچھ خبریں تھیں کہ شاہ محمود قریشی کو جو وہ رہا عید سے پہلے ہو جائیں گے, لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو دوبارہ جیل ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. تو مے بی اگر ان کو ضمانت ہو گئی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مائنس عمران خان جو ہے وہ فی الحال پی ٹی آئی کو ورک کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن کیا اس چیز کو عمران خان مانیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں مانیں گے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو پی ٹی آئی کا ورکر ووٹر بھی نہیں مانے گا. مائنس عمران خان کرنا, خود ہی عمران خان اپنے آپ کو مائنس کر دیں تو وہ علیحدہ بات ہے. اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور ود ان پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سیکنڈ ٹیئر وہ کہے کہ جی ہم نے مائنس کرنا ہے عمران خان کو, وہ امپاسبل ہے. عمران خان مائنس خود ہو جائے, جس طرح بے نظیر بھٹو شہید نے جب وہ باہر چلی گئی تو امین فہیم کو سربراہ بنا دیا اور انہوں نے کچھ چیزیں چلائیں, تو اس طرح تو ہو سکتا ہے. لیکن ایسے مائنس اگر کوئی کر کے باہر سے کوئی اگر پی ٹی آئی کی کوئی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ مائنس عمران خان کر دے اور ان کے ساتھ ووٹر کوئی نہیں ہوگا, لوگ نہیں ہوں گے, جب تک عمران خان خود اپنے آپ کو مائنس کریں اور کہیں ٹھیک ہے جی میں کچھ عرصے کے لیے تھوڑا بیک فٹ پہ جاتا ہوں. تو کوشش بظاہر یہ لگ رہی ہے کہ کہیں یہ بات ہو کہ عمران خان سے ہٹ کے پی ٹی آئی کو تو ریلیف دیا جائے, عمران خان کو نہ دیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا یا عمران خان
کی سختیاں کم نہیں ہوں گی تو پی ٹی آئی کا ورکر ووٹر جو ہے وہ بھی اس کا جو آپ کہیں کہ کرٹیسزم ہے اسٹیبلشمنٹ پہ یا موجودہ حکومت پہ وہ بھی کم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح ہی چلے گا. بے شک جس کو مرضی فیسیلیٹ اسٹیبلشمنٹ کر دے لیکن عمران خان کو نہیں کرے گی تو وہ یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ووٹر کسی صورت میں عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر اس کا کوئی رزلٹ نکلے.